چلے جاتے ہیں سر جس طرح سے مین اسٹریم میڈیا میں ہر آئے دن مسلمانوں کے ٹارگیٹ کر ڈیبیٹس رکھے جا رہے ہیں، اس میں کئی ایسے مسلم اسکالرس ہیں جو ان ڈیبیٹ میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ میں آپ کے اس سوال میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ مسلم اسکالرس، اب مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کو ڈیبیٹ میں بلایا جاتا ہے وہ کتنے اسکالرس ہوتے ہیں؟ اگر آپ 10 بولیں گے تو شاید اس میں سے ایک بھی نہیں، آدھا اسکالر ملے گا، آدھا۔ ایک بولوں گا تو سب اپنے آپ کو اس ایک میں شامل کریں گے۔ ہاں، اسکالرس نہیں ہوتے، وہ دبے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خریدے ہوئے ہیں، یا پھر نادان اور جاہل ہیں، اسکالرس نہیں ہیں۔ اور ان کو ایک خاص مقصد کے تحت بلایا جاتا ہے، لوگوں کو یہ شو کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، جبکہ وہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں نہیں، اور کئی اعتبار سے مسلمانوں کے نمائندے وہ ہوتے نہیں ہیں۔ بعض تو اس میں ایسے ہیں جو مسلم کاز کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں، مسلمان ان سے چڑھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام مسلمانوں کا ہے، ان کے بیان سے وہ اسلام اور مسلمانوں کا چہرہ اسے سمجھتے ہیں۔ تو ایک بات یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بھی دین مذہب کو جاننے کے لیے اس کے اصل ٹیکسٹ بک کو دیکھیں۔ آپ دوسروں کی بات، مجھے اگر ہندو دھرم کے بارے میں معلومات لینا ہے تو میں کسی عیسائی کی بات کو پڑھ کر نہیں مانوں گا، ہندو دھرم کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو پڑھوں گا۔ تو اسلام کی صحیح تعلیم، اسلام کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں، قرآن اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ غیر تو جو ہے وہ ناواقف ہے، اس لیے مسلمانوں کے بارے میں ان کی جو ہے تھنکنگ ایسی بنتی ہے کہ یہ ایسا سوچتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آج کے ماحول میں سازشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اسلام کے خلاف بہت ساری جو تحریکیں انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر چل رہی ہیں، وہ نوجوانوں کو الگ الگ فکر اور ان کا افکار اور چیزوں کو متاثر کر کے ایسا بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کچھ جذباتی باتیں کریں، کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کریں، اور جب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو یہ میسج جاتا ہے کہ اسلام کی تربیت میں ان کو ایسا بنایا گیا ہے۔ تو ہم نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحیح دین اور اسلام کیا ہے۔ آپ اگر سماج اور معاشرے کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی سچی تعلیمات کو اختیار کریں آپ، تو آپ لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی آپ اچھے اور بہترین انسان بنیں گے۔ اور میں ایسا مانتا ہوں، میں نے بہت ساری اسپیچ میں کہا کہ اگر ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، جیسے سچ بولنا، لوگوں کا احترام کرنا اور دوسری بہت ساری چیزیں، تو میں ایسا مانتا ہوں کہ پولیس والے بھی اور ایجنسیز بھی یہ بولیں گے کہ ایک مسلمان ہے تو وہ ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی بے گناہ کو مارنا تو دور کی بات ہے، اسے ایک تماچا مار دے، نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں ایک مکھی کو ناجائز طریقے سے مارنا، ایک چڑیا کو ناجائز طریقے سے مارنا منع ہے۔ امن و سلامتی کے پیغام میں جب جنگوں کی حالت ہوتی تھی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جنگ کی حالت میں کوئی اگر عبادت گاہ میں، مندر ہو، گرجا ہو، اس میں اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا، بوڑھے آدمی کو نقصان نہیں پہنچانا، عورتوں کو نہیں چھیڑنا، بچوں کو کچھ نہیں کرنا، فصل کھڑی ہے کھیت کو نہیں جلانا، مکانات کو نہیں جلانا، یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مخالف ہے تو تم اس کے ساتھ شدت اختیار کرو، اور کچھ نوجوان دھوکہ کھا کے ایسی کچھ باتیں کر لیتے ہیں تو غلط میسج جاتا ہے۔ تو ہم صحیح میسج اور امن و سلامتی کا وہ پیغام جو اسلام صحیح طریقے سے دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہے، ہم اس کو تازہ کرنے اور کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ نوجوانوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی اور سچائی، اچھائی، امن و پھیلانے کا، شانتی پھیلانے کا طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات میں دیا، آپ دوسرے طریقوں کو فالو مت کرو۔ اسی پر آج کے دور علمیہ منعقد ہو رہا ہے، اور جو دور علمیہ منعقد کرنے جا رہے ہیں ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ جملہ عام طور پر روایتی انداز میں کہہ دیا جاتا ہے، لیکن میں اس جملے کی حقیقت کو اور اس کی معنویت کو اور اس کی شمولیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ جملہ کا مطلب کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جان بوجھ کر کے میں نے شیخ محترم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ شیخ ابو رضوان محمدی سلفی حفظہ اللہ آج اکیلے سمجھ لیجئے، یا جو بہت سارے علماء میدان میں کھڑے ہیں جو اس طرح کی جماعتیں اور افکار اور جو منحرف جماعتیں ہیں اور فرقے ہیں ان سے باقاعدہ لڑائی کر رہے ہیں، انہی میں سے بڑا مشہور نام ہے اس وقت شیخ ابو رضوان محمدی سلفی حفظہ اللہ کا۔ یہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں جہاں کا میں بھی پڑھا ہوا ہوں، ہم سے سینئر تھے شیخ، اور وہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا، وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت اہل حدیث کی مشہور ترین درسگاہ ہے، وہاں سے انہوں نے کسب فیض کیا، اور جامعہ محمدیہ میں تھے۔ جب بھی ان کا انجمن میں درس ہوتا تھا، تقریر ہوتی تھی، سب لوگ ان کے تقریر سننے کے لیے اکٹھا ہو جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین نے جہاں ان کو زبان دیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین کو قلم کی بھی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ ایک بڑے مصنف بھی ہیں اور جو ہے محرر بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، اور اخبارات میں لکھتے بھی رہتے ہیں، اور ترجمہ یہ کیا نام ہے مجلہ صوت الحق جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے نکلتا تھا، اس کے باقاعدہ مدیر رہ چکے ہیں، ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ، اور یہ وراثت جو قلم کی ہے ان کو ورثے ملی ہے، ان کے والد محترم بھی بہت بڑے صحافی تھے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ زبان و بیان دونوں صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، اور فی الحال وہ مرکز امام بخاری جو تلولی کے اندر ایک ادارہ ہے، وہاں پر تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ان سے ہم سب کسب فیض کرتے ہیں، ان کے دروس سنتے ہیں۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج روبرو آپ کے سامنے ہمارے شیخ محترم حاضر ہو رہے ہیں، تشریف لائے ہیں، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں
اور اس طریقے سے اپنے درس کا آغاز فرمائیں، اور ہمارے جو متعاونین ہیں اور جو سامعین ہیں، مشاہدین ہیں، ان سب کو اپنے بیان سے اور اپنے علم سے مستفیض فرمائیں۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین شیخ محترم سے اور کام لے، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے جو منحرف افکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قلع قمع کرائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مزید کام لے۔ انہی چند باتوں کے بعد میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دوبارہ شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اس کتاب کی شرح کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت سینٹر الجبیل کے قابل احترام ذمہ دار میرے مکرم معظم عزیزم شیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس کا ہم پر یہ احسان واجب الشکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا، اسلام کی شکل میں وہ دین جو قرآن و سنت کا اللہ کے آسمان سے نازل کردہ خالص دین ہے، اس کو ماننے، اس کی قدردانی کرنے اور قبول کرنے کی توفیق سے ہم کو ہمکنار کیا، جس سے بڑھ کر اس زمین پر زندگی میں کوئی دوسری نعمت نہیں ہے، اس نعمت سے ہم کو مالا مال کیا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا انتہائی جتنا بھی ہم شکر کریں، اپنا سب کچھ اٹھا دیں، سب کچھ قربان کر دیں، تو اسے ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ شکر کے اعتبار سے السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔